نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں اور اپنی نظروں کو دوڑائیں تو دنیا میں دو قسم کے کیلنڈر آج کل رائج ہیں. ایک قسم کا کیلنڈر وہ ہے جس کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا دسمبر میں ہوتی ہے، اور دوسرے قسم کا کیلنڈر وہ ہے جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ذی الحجہ میں ہوتی ہے. عام طور سے تقریباً بہت زیادہ ممالک میں بشمول اسلامی ممالک کے وہ عیسوی کیلنڈر وہ کیا ہے وہ رائج ہے. اور اس کی ابتدا کہاں پر ہوئی، کیسے ہوئی؟ اس کی ابتدا 19ویں صدی میں برطانوی نیوی کے نوجوانوں کی طرف سے کی گئی، اور وہاں پر برطانوی کی رائل نیوی کے نوجوانوں کا جو زیادہ تر حصہ تھا وہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا. وہاں پر لوگ بیزار ہوتے تھے اور جو سفر کی تھکاوٹ تھی اور جو تکان تھی اس سے بیزار ہوتے تھے، اور یہ لوگ مختلف تقریبات میں شرکت کے در پہ ہوتے تھے کہ کس طرح ہمیں کوئی موقع ہاتھ میں آ جائے اور ہم ان تقریبات میں کیا کر لیں، شرکت کریں. تو یہ آہستہ آہستہ ایسا بنتا گیا کہ انہوں نے کہ آپس میں سوچا کہ کیوں نہ ہم نئے سال کو خوش آمدید کریں. آنے والا جو نیا سال ہوتا ہے، مثال کے طور پر اب یہ 2023 ہے، 2023 ہے، اس کا جو انتہا ہونے والی ہے، اور 2024 کی ابتدا ہونے والے ہیں. کیوں نہ ہم اس کو خوش آمدید کہیں، تو ہماری خوشی بھی ہو جائے گی اور ہمیں موقع بھی مل جائے گا. تو اسی طرح ان لوگوں نے کمرے کو سجا دیا اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی وہ مبارکباد دینے لگے، اور یہ چلتا گیا، یہ سلسلہ چلتا گیا، اور آخر میں یہ ایک رسم کے طور پر یہ رائج ہو گیا. ہیپی نیو ایئر جو عیسائیوں کی ایک رسم ہے جو اب مسلمانوں میں بھی بہت مقبول ہو چکی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، میں آپ سب کو اس طرح بلا رہا ہوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہم ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں؟ کیوں، کس وجہ سے، کس لیے، کس بات پر؟ ہمیں خوشی ہے تو کس بات کی خوشی ہے؟ ہمیں غم نہیں ہے تو کس بات کا غم نہیں ہے؟ ہمارے دل خوش ہے تو کس بات سے خوش ہے، کیوں خوش ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک آیات تلاوت کی. اللہ کریم اس میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم. جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے، تو وہ کہاں پر ہوں گے؟ لفی نعیم، وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ خوشیوں میں ہوں گے. کس چیز میں ہوں گے؟ خوشی میں ہوں گے. ابھی جو ہمارا ایک سال گزر گیا، ہمارا ایک سال وہ گزر گیا، تو اس ایک سال میں ہم نے اللہ کریم کو کتنا راضی کیا، ہم نے کتنے اعمال کمائے، کتنی نیکیاں کمائی اور کتنے گناہ کر لیے ہم نے. کبھی اس پہ ہم غمزدہ ہوئے؟ کبھی ہمارا دل رویا اس بات پر کہ ہم ہیپی نیو ایئر کیوں منا رہے ہیں؟ یہ مکمل طور پر یہ عیسائیوں کی رسم ہے جو اب مسلمانوں میں مقبول ہو چکی ہے. تو خدا را ہمارا اصل سال جو شروع ہوتا ہے تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے جو ہجری سال ہے. ہمیں نئے سال کا استقبال کرنا چاہیے محرم الحرام کے آغاز پر. اور اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟
اسلام ہمیں امن کا پیغام عام کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس طرح اسلامی سال کا آغاز بھی امن سے ہوتا ہے۔ تو نئے سال کا تہوار منانا یہ بت پرستوں کی شرکیہ رسم ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، مبارک ارشاد ہے، فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، ایک قوم ہے ان سے مشابہت اختیار کی، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہوگا۔ تو ہیپی نیو ایئر فحاشی، بے حیائی، عریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے جس سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو خدا را میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں اس چیز سے ذرا دور رہیں، اور اگر ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو رو رو کر مناؤ کہ اے اللہ کریم، ایک گزرے ہوئے سال میں ہم نے کچھ نہیں کمایا، ہم نے نیکیاں نہیں کمائی، ہم نے آپ کو ناراض کر دیا۔ اے اللہ کریم، ہم نے آپ کے احکامات کو بلا دیا، ہم نے آپ کے نبی کے طریقوں کو بلا دیا۔ اے اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، اے اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں خطاؤں سے بچا، ہمیں نافرمانیوں سے بچا، ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر کو ڈال، اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ دے۔ تو ایسی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔